ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ہمہ قسم کی تعریفات، تسبیحات مالک العلام کے لیے اور انگین تعداد درود و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر۔ آج کا ہمارا عنوان ویلنٹائن ڈے اور حیا کی اہمیت، حیا کا کلچر۔ بے وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں، بے وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغبان ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ چمن کبھی بھی بگڑتا نہیں اور تباہ نہیں ہوتا جبکہ اس کے اندر مالی بھی چمن کو بنانے والا بھی ملوث نہ ہو جائے۔ باغبان اجڑتا نہیں، باغباں بھی نہیں اجڑتے، سبز لہلہاتی کھیتی بھی کبھی زرد میں تبدیل نہیں ہوتی، بہاریں آسانی سے خزاؤں میں تبدیل نہیں ہوتی، انسان بھی لاشوں میں تبدیل نہیں ہوتے، لیکن جب حفاظت کرنے والے ہی اس کے اندر ملوث ہو جائیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر نئے نئے نسور، نئی نئی تباہیاں، نئے نئے نام، نئے نئے کام، مسلمانوں سے ان کی اصلیت کو دور کرنے کی کوششیں، مسلمانوں کے دلوں سے حیا کو دور کرنے کی سازشیں، مسلمانوں کے دل کے اندر مغربی کلچر کو رائج کرنے کے پراپوگنڈے، مسلمانوں کی زندگی کو مغربی دو رنگ کا رنگ دینے کی گھنونی قوتیں یقیناً ہر باب پہ نظر آتی ہیں، ہر دروازے پہ نظر آتی ہیں، ہر گھر اور ہر گھر کے روم کے اندر نظر آتی ہیں، ٹی وی کی صورت کے اندر، میڈیا کی صورت کے اندر، موویز کی صورت کے اندر، ڈراموں کی صورت کے اندر، جو انسان کو رفتہ رفتہ تباہ کر رہی ہیں۔ حیا ختم ہو رہا ہے، بے شرمی انسان کے جسموں کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری جا رہی ہے، اور انسان اپنے حیا سے، اپنی تہذیب سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سوال کرتا ہوں بہنوں سے، ماؤں سے، عورت ہونے کے ناطے سے اسلام آپ سے سوال کرتا ہے، میں بھی آپ سے سوال کرتا ہوں، بھائی ہونے کے ناطے، بیٹا ہونے کے ناطے، کیا کبھی ہم نے زندگی کے اندر غور کیا؟ دین سے قبل، اسلام سے قبل، آقا کی شریعت سے قبل، امت محمدیہ کی نبوت سے قبل، حوا کی بیٹی کی عرب کی سرزمین پہ حالت کیا ہوا کرتی تھی؟ سوال کرتا ہوں اس سے، عورت کو منڈی کے اندر جانوروں کی طرح بیچا جاتا تھا، فروخت کیا جاتا تھا، بولیاں لگتی تھی، بولیوں کے اندر اس کی جسم فروشی کی جاتی تھی۔ سوال کرتا ہوں، اس کی پیدائش کو، اس کا دنیا کے اندر سانس لینا منحوس سمجھا جاتا تھا، برا سمجھا جاتا تھا، باپ اسے داغ اور دبا سمجھا کرتا تھا، اور یہ زندہ دفن کر دی جاتی تھی، اور مرد جو چاہتا تھا وہ کرتا تھا، بغیر نکاح کے عورتوں کو اپنے گھر میں رکھا کرتا تھا، ناجائز طریقے سے عزتوں کو پامال کیا جاتا تھا، عزتوں سے کھیلا جاتا تھا، دامنوں کو داغدار کیا جاتا تھا، اور آنچل سے نرم دوشیزاؤں کی عزت کو بکھیرا بھی جاتا تھا، کھلواڑ بھی کیا جاتا تھا۔ انصاف بیڑیے کا انسان بیڑیے کے روپ کے اندر نظر آتا تھا، رشتوں کا فرق نظر نہیں آتا تھا، اور اس عورت کی عزت کو پامال کیا جاتا تھا۔ میں بہنا سے سوال کرتا ہوں، اس نے کبھی غور کیا زندگی کتنی مشکل تھی، زندگی کتنی کٹھن تھی؟ بیٹی کے اندر بھی تحفظ نہیں، بہن کے رشتے میں بھی تحفظ نہیں،
بیوی کے رشتے میں بھی تحفظ نہیں، اور پھر کائنات کے اندر ایک عورت کی صف میں شامل ہوتے ہوئے بھی اسے تحفظ نہیں ملتا تھا، وراثت سے محروم کر دی جاتی تھی، حق دبا لیا جاتا تھا، اور پھر یہاں کے ساتھ ساتھ عورت کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی، اسے بے آسرا چھوڑ دیا جاتا تھا، خاص ایام میں الگ کر دیا جاتا تھا۔ سوال کرتا ہوں میری بہنا، آ ذرا دیکھ تاریخ کے آئینوں کو، آ دیکھ اسلام نے تجھے کتنا مقام دیا، اسلام نے تجھے کتنا عروج دیا، اسلام نے زمین سے اٹھایا، اوج ثریا پہ بلند کر دیا۔ میں سوال کرتا ہوں ماں کی ممتا سے، بیٹی کی آبرو سے، بہن کی رحم دلی سے، عیسائیت کے اندر عورت کو ابدی لعنت کا مستحق سمجھا جاتا تھا، ہندو مت کے اندر عورت کو نحوست سمجھا جاتا تھا، یہودیت کے اندر حوا کی بیٹی کو محکوم سمجھا جاتا تھا، مجبور سمجھا جاتا تھا، مظلوم سمجھا جاتا تھا، ظلم کیے جاتے تھے۔ یونانی تہذیب کے اندر عورت کو شیطان سے بدتر سمجھا جاتا تھا، رومی تہذیب کے اندر عورت کو مجلس کے اندر بولنے کی جرت نہیں ہوتی تھی، اور ان کی زبان کے اندر عورت بات نہیں کر سکتی تھی، اسے پسپائی کے اندر دھکیل دیا جا چکا تھا۔ اور پھر دیکھیں اسلام نے عورت کو مقام کیا دیا، کھوئی ہوئی عظمت کو یقیناً واپس لٹا دیا، گھر کی ملکہ بنا دیا، خاوند کے ساتھ ایک تعلق کے ساتھ باندھ کر کے چھت بھی دی، گھر بھی دیا، امن بھی دیا، سکون بھی دیا، مال بھی دیا، تحفظ بھی دیا، اور پھر خاوند کی صورت کے اندر محبت کرنے والا، قیامت کی دیواروں تک، قبر کی دہلیز تک اسے جیون ساتھی بھی دیا، بیٹی کو باپ کے روپ میں مسیحا بھی دیا، بیٹی کو ماں کے روپ میں ممتا بھی عطا کی، بہن کو بھائی کے روپ کے اندر آسرا بھی دیا، اور اسلام نے کیا کیا نہیں تجھے دیا۔ آ دیکھ اسلام کے ترازوؤں کو، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے نہیں پتا تھا کس گناہ کی وجہ سے قتل کر دی جاتی تھی، تو نہیں جانتی تھی، زندہ درگور کر دی جاتی تھی، تو نہیں جانتی تھی، عزتوں سے کھیلا جاتا تھا، تو نہیں جانتی تھی۔ ایک باپ اپنی انگلی سے لگا کر کے ویرانوں میں جا کر کے مٹی کو کریت کے نیچے دفن کر دیا جاتا تھا، اور اسلام نے تجھے کیا کیا مقام دیا۔ بیٹی ہے پھر بھی مقام، باپ پرورش کر لے، بیٹیوں کی صحیح معنوں کے اندر آقا کی حدیث کا مصداق بن جائے، فرمایا جس نے صحیح معنوں کے اندر بیٹی کی پرورش کر لی، اور وہ آدمی اور میں آدمی کل قیامت کے دن ان دو انگلیوں کی طرح جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ مقام دیکھیں اپنا۔ اور پھر اگر بیوی ہے کسی کی، مقام دیکھیں، دنیا کے اندر خاوند کو خوش کر دے، اس کی طرف دیکھے، اس کی تھکن دور کر دے، غیر محرموں کی طرف نہیں دیکھے گی، اور میاں گھر میں آئے گا بن سنور کے اس کے لیے تیار ہوگی، اس کو خوش کرے گی، اور فرمایا جس نے دنیا کے اندر خاوند کو خوش کر دیا، کل قیامت کے دن رب اسے خوش کر دے گا، کل قیامت کا دن ہوگا، اور جو اس کے خاوند کو حوروں سے نوازا جائے گا، ان حوروں کی جنت میں اسے سردار بنا دیا جائے گا۔ اور تو بہن تھی، بھائی نے صحیح معنوں کے اندر تیرا خیال رکھا، جنت کا وارث بنا دیا گیا، اور تم ماں کی صورت میں تھی، تیرے قدموں کے نیچے دین نے جنت کو رکھ دیا، تو غیروں میں گئی، جنت چھین لی گئی، غیروں میں گئی، بیٹی کی عزت سے بابا کا سایہ شفقت چھین لیا گیا، غیروں میں گئی، مغربی کلچر میں گئی، تمدن کو اپنایا، تہذیب کو اپنایا، ثقافت کے اندر ملتی جلتی گئی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، بائی نے بہن کے ساتھ منہ کالا کر لیا، اسلام کے اندر آئی، بائی نے تیری عزت اور احترام کا تحفظ کیا۔ تو کیا جانتی اسلام کے ترازوؤں کو؟ تو کیا جانتی اسلام کے مقام کو جو اسلام نے تجھے مقام سے نوازا؟ اور پھر خاوند کو حکم ہوا بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ خیر الناس، فرمایا دنیا میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ خیر الناس من ينفع الناس، ایک حدیث،
جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، اور دوسری حدیث فرمایا جو گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے، جو بیوی کو محبت دیتا ہے، بیٹی کو شفقت دیتا ہے، بہنا کا احترام کرتا ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے، فرمایا وہ کل قیامت کے دن جنت کی بلندیوں پہ ہوگا۔ کیا مقام دیا اسلام نے تجھے؟ اسلام کے زینوں کو دیکھ، اور پھر ویلنٹائن ڈے کے نام حیا کے کلچر کی جو دھجیاں بکھیری جاتی ہیں، ذرا اسے بھی دیکھ۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی بہنوں سے سوال کرتا ہوں، میری بہنہ کو کیا ہوا؟ میری بیٹی کو کیا ہوا؟ میری ماں کی ممتا کو کیا ہوا؟ ماں نے اپنا حق ادا نہ کیا، اور ڈرامے ساتھ بیٹھ کے دیکھے، عزت گئی، حیا جاتا رہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، اذا ذهب الحیا فاصنع ما شئت، جب حیا جاتا رہے انسان جو مرضی کرے، رب کو اس انسان کی پرواہ نہیں۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، حیا جاتا رہے جو مرضی کر، اسلام کو تیرے کسی بھی عمل کی ضرورت نہیں۔ اگر حیا کے اندر رہے گی، بیٹی بھی حیا کے اندر، بہنہ بھی حیا کے اندر، ماں بھی حیا کے اندر، اللہ کی قسم کتنا کمال ہو جائے گا۔ میں اپنی بہنہ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنی ماں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان کے نام پیغام ہے، تجھے کیا ہوا؟ جس دین نے تجھے مقام و مرتبے سے نوازا، جس دین نے تجھے عزت سے نوازا، شرف سے نوازا، مقام و مرتبہ بھی دیا، اور تجھے گھر کے آنگن میں پھولوں جیسے بال بھی دیے، بیٹوں کی نعمت سے بھی نوازا، اور خامد کی صورت میں مضبوط درخت دیا جس کا سایہ بہت پھیلا ہوا، آنگن کی بادشاہت بھی دی، گھر کی ملکہ تو کہلوائے، پھر دین کے احکامات کو فراموش کیوں کر دیتی ہے؟ آئیے آج وعدہ کیجئے، 1400 برس پہلے کی تاریخ کو دہرائیے، آقا علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیے۔ بہنوں کو دعوت دیتا ہوں، بیٹیوں کو دعوت دیتا ہوں، ماں کو دعوت دیتا ہوں، 1400 سال پہلی تہذیب کو دیکھیے، عورت کو ڈانپنے کا کہا گیا، اس کو شرم و حیا کے پردوں کے اندر لپٹنے کا کہا گیا۔ 1400 سال قبل اسے بغیر ضرورت کے کسی سے بات چیت کرنے سے منع کیا گیا، اسے غیر محرم سے علیحدگی میں رکنے سے منع کیا گیا، الا ثالثہم الشیطان۔ اور جب یہ کسی کے ساتھ علیحدہ ہوتی ہے، شیطان آتا ہے اور پھر اس کی عزت اور آبرو کو پامال کر دیتا ہے۔ آئیے آقا علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیے، سیدہ فاطمہ الزہرا دیکھیے، اور امہات المؤمنین کی سیرت کو اپنائیے، پردے کے اندر ملبوس ہو جائیے، اپنے آپ کو دین کے احکامات کا پابند بنا لیجئے۔ ادھر آقا کے قوانین پہ آپ عمل کریں گی، ادھر جنت کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اس نے سمجھا ہی نہیں اپنے مقام کو، اپنے مرتبے کو۔ اور یاد رکھیے کسی شاعر نے کیا خوب خاکہ کھینچا ہے، سنبھلتا نہیں جن سے دوپٹہ سر کا، سنبھلتا نہیں جن سے دوپٹہ سر کا، سنبھالے گی کیا وہ کلیجہ کسی کا؟ اور جسے سر کا دوپٹہ نہ سنبھالا جائے، اور جسے اپنے جسم کو پردوں کے اندر رکھنا نہ آئے، وہ اپنے خاوند کی عزت کا تحفظ کیسے کر سکے گی؟ اور جو اسلام کے قوانین کے مطابق چلتی ہیں، وہ نکاح کے بعد بھی ایک خوبصورت زندگی جیتی ہیں، طلاق کی نوبت نہیں آتی، میاں بیوی میں محبت بڑی پائی جاتی ہے۔ اور جس نے پردوں کو سائیڈ پہ اتار کے رکھ دیا، اللہ کی قسم ایک نئی زندگی کے رنگوں کو بھی پھیکا کر دیتی ہے، باتیں طلاقوں تک پہنچ جاتی ہے، اپنی مرضی سے جیتی ہے، اسے اس کی مرضی پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور پھر اسے آزاد کر دیا جاتا ہے، جاؤ آزاد کرتا ہوں تمہیں، ہمیشہ کے لیے سایہ شفقت سے محروم کر دی گئی، گھر کی چھت چھین لی گئی، بچوں کی ممتا سے دور کر دی گئی۔ اور اسلام کے تحفظات کو دیکھے، اسلام نے کتنے تحفظ دیے۔ خاوند کا حق ہے بیوی کی عزت کرے، بیوی سے محبت کرے، خاوند کا حق ہے جو کھائے خود کھلائے، جو خود پہنے اسے بھی پہنائے،
اور پھر اس سے مشورہ بھی کرے، اس سے دل کی باتیں بھی کرے، وہ سب کچھ چھوڑ کے آتی ہے۔ خامد کا حق بنتا ہے اسے سب کچھ دے۔ اور ساڈے معاشرے بڑا برا جملہ کہا جاتا ہے رند مرید، معذرت کے ساتھ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میں دنیا میں سب سے زیادہ اگر محبت کرتا ہوں تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ بیوی کا حق ہے خامد کے اس سے محبت کی جائے، اگر تو محبت نہیں دے گا تو وہ کسی اور محبت کی طرف چلی جائے گی، مائل ہو جائے گی۔ اور ماؤں کو بھی چاہیے انہیں بیٹیاں سمجھیں، ان کے ساتھ تلخ جملوں میں بات نہ کریں، اور آنے والی کو چاہیے اس کو ماں سمجھا جائے۔ بیٹی کے نام پیغام ہے، اپنے باپ کی پگڑی کو مٹی میں نہ ملائے۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس سے بڑا ناطہ اور تعلق کیا ہو سکتا ہے؟ باپ بیٹی کے آنے پہ خوش ہوتا ہے، اور آج کے زمانے میں بیٹی کا سب سے پہلا حق اسے اس حق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ بیٹی کے دنیا میں آنے کے بعد مسکرانا سیکھ لے، خوش ہونا سیکھ لے، رحمتیں لے کے آتی ہے، رزق بڑھا دیا جاتا ہے، جنت کی ضمانت لے کے آتی ہے، باپ کے لیے جہنم کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے آتی ہے۔ اور باپ اسی بیٹی کو اٹھاتا ہے، فضا میں لہراتا ہے، ہاتھوں سے پکڑ کے فضا میں لہرایا، اس کے رخساروں پہ بوسہ دیتا ہے، ہائے میری ننھی سی جان، کبھی ہونٹوں پہ بوسہ دیتا ہے، کبھی رخسار چومتا ہے، اور وہ بیٹی اپنے بابا کے ماتھے سے پسینہ صاف کرتی ہے۔ یہ تھکن سے ہارا ہوا شخص، یہ تھکن سے چور شخص دن بھر کا تھکا ہوا گھر آتا ہے، اس کی زبان سے توتلے توتلے الفاظ میں بابا کا نام سنتا ہے، تھکن دور ہو جاتی ہے۔ بیٹی لاج رکھیے گا بابا کی پگڑی کا، اسے تار تار نہ ہونے دیجیے گا، بابا کی پگڑی کو مٹی میں مت ملائیے گا۔ زندگی تیرے لیے جیتا ہے، محنت تیرے لیے کرتا ہے، پیٹ تیرے لیے کاٹتا ہے، یہ تیرے لیے زمانے میں لوگوں سے اللہ کی قسم دور ہو جاتا ہے، یہ تیرے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو ڈال بنا کے پیش کرتا ہے، یہ تجھے کالج یونیورسٹی میں خود چھوڑ کے آتا ہے، یہ تیرے ناز اور نخرے اٹھاتا ہے، یہ ماں کی لاڈلی، یہ بابا کا سایہ شفقت بھی ہے، یہ ننھی سی جان ہے، کبھی اوپر اٹھاتا ہے، کبھی سینے سے لگاتا ہے، کبھی اس کے بالوں سے کھیلتا ہے۔ بابا بیٹی سے کتنی محبت کرتے ہیں، بیٹی کو چاہیے بابا کی عظمت کا خیال کر لے، خون پسینہ ایک کیا ہے، راتوں کا سکون بھی اس کے نام کر دیا، خود کو تکلیف میں رکھ کے اپنی بیٹی کی خواہشات کو پورا کرتا ہے، بیٹی کی زبان سے جملہ بعد میں نکلتا ہے، باتیں پہلے پوری کر دیتا ہے۔ میری بیٹی نے کہا تھا بابا مجھے یہ چاہیے، یہ ساری خوشیاں اپنی بیٹی کے لیے خرید لاتا ہے، اس کی بیٹی کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ اس کی زندگی کے قرض اتار دیتی ہے۔ اس بیٹی کو چاہیے اپنے باپ کی عزت کا تحفظ کرے، اگر اس نے آج اپنے باپ کی پگڑی کو زمین میں ملا دیا، رب کعبہ کی قسم ہے کل یہ دہتکار دی جائے گی، یہ رحمت کی نظروں سے محروم کر دی جائے گی، رب سے ہم کلام ہونا نصیب نہیں ہوگا، گناہوں سے بری نہیں کی جائے گی، اور پھر اسے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اور چند جملوں میں بیٹی اپنے آپ کو مت بیچیے گا، یہ تو جہاں جسموں سے کھیلتے ہیں لوگ، جسموں سے کھیلا، سارے جذبات تیرے نام، سارے احساسات تیرے نام، جملوں کی ڈال دیتے ہیں، کبھی جذبوں کی ڈال دیتے ہیں، پھر ان دوشیزاؤں کی عزت اچھال دیتے ہیں، لباس تن سے اتار دینا، کسی کو باہوں کا ہار دینا، پھر اس کی عزت اچھال دینا، یہ ہمارا معاشرہ۔ اور پھر جب خواہش پوری ہوتی ہے جسم سے کھیل لیا جاتا ہے، بازار میں پھینک دی جاتی ہے۔ یہ پچھلے دنوں کا واقعہ لاہور یونی کا، اللہ کی قسم منہ کالا کرنے کے بعد بات آگے تک پہنچتی ہے، ہسپتال پہنچایا جاتا ہے، اور اس مری ہوئی کو ہسپتال چھوڑ کے نکل جاتا ہے۔ غلط کاریوں کا غلط نتیجہ، قبر سے بھی گئی، باپ کے سایہ شفقت سے بھی گئی، جنت سے بھی گئی،
اور جس نے بابا کی عزت پہ آنچ نہ آنے دی، ایک پکیزہ بندھن کے بعد، ایک پکیزہ رشتے کے بعد نکاح کی صورت میں رخصت کر دی گئی، بابا کی عظمت بھی باقی، اس کی عظمت بھی باقی، اس کا حیا بھی باقی، رب بھی راضی، رسول بھی راضی، دنیا بھی بہتر، آخرت بھی بہتر، کل قیامت کا دن ہوگا، حوروں کی سردار بنا دی جائے گی۔ یہ حوروں کی سردار ہے، اپنی عزت کو ان تن دملوں کے، ان چند ٹکوں کی عوض مت بیچیے گا۔ اور جب حدیث کی روح کے مطابق یہ 3 مرتبہ زبان سے قبول کہہ لے گی، وہ محبتیں بھی پکیزہ ہو جائیں گی، وہ تنہائیاں بھی نیکی کا باعث بن جائیں گی۔ اور اس سے قبل منہ چھپائیں گے، منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، اور دوسرا چھپ کے کریں گے، وہ چھپ چھپا کے بھی کچھ کرنا، اللہ کی قسم گناہوں کا انبار ڈائری میں شمار کر دیا جائے گا۔ لعنت ہی لعنت زندگی میں۔ بیٹیوں کو ڈرامے مت دیکھنے دیجئے، ماں کو سمجھائیے، اپنے گھر والیوں کو سمجھائیے۔ دانش مر گیا، اور دانش تو وہ ہوتا ہے جو دین کے لیے کام کرتا ہے، اور جو ڈراموں کی صورت کے اندر بیٹیوں کو گھر سے بگانے کی بات کرے، نجائز تعلقات کی بات کرے، وہ دانش نہیں ہوتا، اللہ کی قسم وہ عزتوں کا لٹیرا ہوتا۔ ہماری کام نے لٹیروں کو دانش بنا دیا۔ بات آگے بڑھتی ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، آقا علیہ السلام کو حکم دیا جاتا ہے، اے پیغمبر اسلام، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو ظاہر ہو یا جن کے لیے ظاہر کرنا ہے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے سینوں پہ اپنی اوڑھنیوں کو اوڑھ لے، اپنے سینوں کو بھی ڈانپ لے، اور یہاں پہ دوپٹے سر سے نیچے اترے، گلے میں آئے، چھاتیاں نظر آتی ہیں، لباس پہننے کے باوجود جسم کے اعضاء نظر آتے ہیں۔ ان چیزوں سے معاشروں کو پاک کر لیجئے، نہیں تو کل قیامت کے دن اللہ کی قسم تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، قرآن کی آیت سورۃ الاحزاب کی 53 نمبر آیت، بات بڑی پیاری ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، صحابہ کو حکم دیا جا رہا ہے، اے میرے صحابہ جب بھی تم سوال کرو امہات المومنین سے متاعن، کسی بھی معاملے کے بارے میں، کسی بھی مسئلے کے بارے میں، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو ان سے سوال کرنا ہے پردے کے پیچھے سے۔ پتہ کیا چلا؟ چہرے کو دیکھنا، اور امہات المومنین صحابہ کے سامنے زینت کو ظاہر کر سکتی نہیں، زینت ظاہر کر سکتی۔ اور دوسری حدیث میں حکم دیا گیا سنن نسائی کے اندر، عورتوں سے کہہ دیجئے حج اور عمرے کے موقع پہ نقاب نہ اوڑھے، دستانے نہ پہنے۔ پتہ کیا چلا؟ وہ نقاب ایک اور پہ کہ چہرے کے ساتھ کپڑا نہ لگے، اوڑھنی تو اوڑھیں گی لیکن چہرے پہ کپڑا نہیں ہوگا، اس کا ایک الگ طریقہ۔ اور اس ترمذی کے روایت کے اندر کیوں حکم دیا گیا؟ حج اور عمرے کے موقع پہ دستانے نہ پہنے اور نقاب نہ کریں۔ پتہ کیا چلا؟ اس سے قبل نقاب بھی کریں گی، حتیٰ کہ اپنے ہاتھوں کو ظاہر بھی نہیں کریں گی۔ عورت کا سارے کا سارا جسم ہی کیا ہے؟ عورت، ڈانپنے کے لائق۔ اور اس کی عکاسی کی ہے شاعر نے کیا خوب لفظوں میں، کہتا ہم کون ہے کیا ہے بخدا یاد نہیں، ہم کون ہے کیا ہے بخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں۔ بلا اس خود غرضی کے دور میں کون دے گا ساتھ تیرا، یا اس خود غرضی کے زمانہ میں کون کرے گا یاد تمہیں؟ حالات ایسے ہیں کہ بندوں کو تو خدا یاد نہیں، یاد ہیں تو بس کافر کے ترانے، مسجد سے آتی ہوئی صدا یاد نہیں۔ آج بنتے ہوا کو سرے محفل نچاتے ہیں ہم، اتنے سنگ دل ہیں
کہ رسم حیا یاد نہیں، آج اپنی ذلت کا سبب یہ ہے شاید، سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد نہیں۔ یہ لٹنے کا سبب زندگی تباہ کیوں ہوئی بتا دیا کہ تم نے رب کو بھلا دیا، غیروں کو یاد رکھا اور عزت کو نچا دیا، اور پھر یہ ڈانس کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور ابو الحسن سندھی کے بارے میں پڑھ رہا تھا، تاریخ کے اندر یہ بات لکھی گئی، وہ دو چیزوں میں مہارت رکھتے تھے، دو چیزوں کو شوق سے کیا کرتے تھے، قلم کا استعمال، قلم بھی بہت بڑا جہاد ہے آج کے دور میں، جہاد کرنا، ان کی باتوں کا جواب دینا تحریروں کی صورت میں، کتابوں کی صورت میں، اور دوسرا سیف اللہ، تلوار سے بڑی محبت کرتے تھے اور انہیں تلواروں کی جنکار بڑی پسند تھی۔ ابو الحسن سندھی کو تلواروں کی جنکار بڑی پسند تھی، میدان مقتل میں لوگوں کو کاٹا کرتے تھے۔ آج ہماری امت کا حال یہ ہے، اسے پزیب کی جنکار بڑی پسند ہے، اسے پائل کی جنکار بڑی پسند ہے، اور میں بہنوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں، پزیب نہ پہنے تب بھی خوبصورت نظر آؤ گی، اور پائل نہ پہنو تب بھی بڑی خوبصورت نظر آؤ گی۔ لباس ایسا پہنو جو جسم کو ڈھانپ لو پھر خوبصورت نظر آؤ گی۔ اللہ کی قسم، اور بھائی چہرہ 5 مرتبہ دھو لو، وضو کر لو، یہ بغیر کسی چیز لگانے کے خوبصورت ہو جائے گا۔ ہونٹ بغیر سرخی کے بھی خوبصورت نظر آئیں گے اگر اس سے یہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے۔ ہاتھ بھی بڑے خوبصورت نظر آئیں گے ان ہاتھوں سے یہ قرآن کو اٹھا کے سینے سے لگا کے پڑھنا شروع کر دے۔ خوبصورتی تو اس میں ہے، ہم نے خوبصورتی کس میں سمجھ لی؟ بناؤ سگار میں، بنے اپنے میاں کے لیے، بن سکتی ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے مردوں کی خوشبو کیا ہے؟ جس کا رنگ نہ ہو مگر خوشبو ہو، مسک۔ عورتوں کا رنگ کیا ہے؟ جس کا رنگ ہو مگر خوشبو نہ ہو، اور جس نے خوشبو لگا کے بازار کے اندر قدم رکھ لیا فرمایا اسے زانیہ کہہ دیا گیا۔ عورتوں کو اپنی طرف کیا کرے گی؟ کھینچے گی۔ اور یاد رکھے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ قرآن کی آیت پڑھا کرتی تھی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اپنے گھروں میں ٹکی رہو، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، جہالت کی طرز پہ، جہالیت کے دور کی طرح اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرو۔ اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے اتنا روتی، یہ آیت پڑھ کے اتنا روتی دوپٹہ آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتا تھا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری بیوی سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی عائشہ حج نہیں کریں گی؟ عائشہ استطاعت ہے حج کرائیں؟ اور فرمایا حج کر لیا تھا، فریضہ ادا ہو چکا، یہ آیت سامنے ہے، گھر میں رہنا پسند کرتی ہوں، میں باہر جا کے زینت ظاہر کرنا چاہتی۔ اور پھر مورخین کیا لکھتے ہیں، حدیث کا راوی کیا لکھتا ہے؟ اللہ کی قسم کہتا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المومنین، مومنوں کی ماں، حجرے سے اس کے بعد باہر نہ نکلی حتیٰ کہ چارپائی پہ جنازہ اٹھایا گیا، حتیٰ کہ چارپائی پہ جنازہ اٹھایا گیا۔ تے ساڑیاں گھر ٹک دیاں، بہانے نہ بازار دے چکر۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، چاہے میری بہنیں ہیں، چاہے میری ماں ہے، کبھی کسی نے بازار میں اللہ کے فضل سے قدم نہیں رکھا، سوائے زندگی میں مجھے صرف 2 موقع یاد ہیں۔ 25 برس ہو چکے زندگی کے، اور مجھے اپنی کچی پکی سے لے کے آج تک یہ اللہ کا فضل چیزیں یاد ہیں۔ 18 برس بیت چکے یاداشت، 7 برس چلے، عمر چھوٹی تھی، ان 17-18 سالوں میں میری ماں بازار گئی نہیں، اور بہن گئی صرف 2 مرتبہ، ایمرجنسی کی صورت میں کوئی کام ایسے تھے۔ اللہ کی قسم کبھی کسی نے بازار میں قدم نہیں رکھا، جو ضرورتیں ہوتی ہیں لباس سے لے کے یہاں تک والد خرید کے لاتا ہے، اور اب اللہ کے فضل سے میں خرید کے لاتا ہوں۔ ہر چیز کا پتہ ہے کیا خریدنا، اور وہ بھی بازار جانا پسند کرتی
یہ گھر کا ماحول آپ نے بنانا ہے، ماں باپ نے بنانا ہے، بتانا ہے بیٹا آپ کی جگہ کیا، یہ چار دیواری، آپ کی عصمت بھی اس میں، آپ کی عزت بھی اس میں، آپ کا مقام بھی اس میں، آپ کی رفت بھی اس میں، اوج ثریا پہ پھر جائیں گی جب گھر میں رہیں گی، اپنے آپ کو حفاظت میں رکھیں گی۔ اور لباس، آج کی بیٹی کا لباس اللہ کی قسم دیکھ کے شرم آتی ہے، دیکھ کے شرم آتی ہے، آدھا جسم ننگا، کاسیۃ عاریہ، لباس پہننے کے باوجود ننگی نظر آتی ہے، برہنہ عریاں نظر آتی ہے، قرب قیامت ہے۔ اور دوسری چیز نظر بازی کا فتنہ، جہاں دیکھیں عورتیں بازاروں میں کثیر تعداد میں نظر آئیں گی۔ آقا علیہ السلام کیا کہا کرتے تھے؟ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 36، آقا پہ اترنے والا قرآن نقشہ کھینچتا ہے نظر بازی کے بارے میں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کل قیامت کے دن آپ کے کانوں سے، آپ کی آنکھوں سے، آپ کے دل سے، ان تمام چیزوں سے کل سوال کیا جائے گا۔ سنا کیا تھا، دیکھا کیا تھا، دل میں کیا خواہش پیدا ہوگی، کیا پیدا ہوئی تھی، اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اگر غلط سنا تھا سیسا پلا کے ڈال دیا جائے گا پگھلا کے، اگر غلط دیکھا تھا اندھے کر دیے جائیں گے، اور پھر میں کیا بتاؤں اگر دل غلط سوچتا رہا، غلط گناہ کرتے رہے تو اس کی صورت کیا ہوگی؟ کھڑا کر کے ہتھوڑا مار کے دو ٹکڑے میں سر کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، اگر ماں کی ممتا میں اسلام پھلا پھولا ہے، اس کی عصمت بھی بڑی، اس کی عظمت بھی بڑی، اس کا مقام بھی بڑا۔ اور پھر اس کے بعد میڈیا کے فتنے، دجالی فتنے، علامہ ابن جوزی نے اس پہ کتاب لکھی تلبیس ابلیس، کبھی پڑھنا اسے، ہزاروں شیطانی ہتھ کنڈے بیان کیے اس میں۔ میڈیا کا فتنہ بہت بڑا فتنہ، اس سے پناہ مانگنی چاہیے، آنکھ کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من شر سمی، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اللہ سماعت کے فتنے سے، غلط سننے کے فتنے سے، ومن شر بصری، ومن شر بصری، اللہ آنکھوں کے غلط دیکھنے کے فتنے سے، ومن شر لسانی، اللہ زبان کے غلط بولنے کے فتنے سے، ومن شر قلبی، اللہ دل کا غلط سوچنے کا فتنہ تیری پناہ میں آتا ہوں، ومن شر منی، اللہ میں منی کے فتنے سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں، جو انسان کے ذہن کے اندر اللہ کی قسم فطور ڈال دیتی، انسان حدیں پار کر دیتا ہے۔ اللہم الہمنی رشدی، رب سے دعا مانگا کریں، وَاعِذْنِی مِن شَرِّ نَفْسِی، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اپنے نفس کے شر سے، اس کی شرارتوں سے۔ اور آج کیا ہے؟ غیر محرم رشتے، ان سے ملا کزن ہے جی، کوئی بات نہیں، جن سے رشتہ طے ہو سکتا ہے، نکاح ہو سکتا ہے، ان سے اللہ نے دور رہنے کا حکم دیا۔ چچے کے بیٹے، پھپھو کے بیٹے، تایا زاد ہیں، ماموں زاد ہیں، خالہ زاد ہیں، اور پھر اس کے علاوہ دیور ہے، جیٹھ ہے، اور اسی طرح آپ کے اور رشتے۔ ماموں سے بھی پردہ ہے اسلام کے اندر، کس کا؟ ایک تو چچا ہے، خاص چچا آپ کا، لیکن ایک خالہ کا، جسے خالو کہا جاتا ہے۔ خالو خونی رشتہ نہیں ہوتا، خونی رشتہ اس کی گھر والی کے لیے ہے، اس سے بھی پردہ۔ مامی بانجے سے پردہ کرے گی، ماموں کے ساتھ بانجے کا خاص تعلق، کیونکہ اس کی والدہ کا بھائی ہے۔ خونی رشتہ کس کے ساتھ ہے؟ مامی کے ساتھ نہیں، بلکہ کس کے ساتھ ہے؟ صرف ماموں کے ساتھ، اس کی گھر والی، اسے پردہ کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے حالات کیسے ہیں آپ کے سامنے؟ اور مردوں کی مشابہت سے بچنا چاہیے، خواتین کا مرد سے بات چیت کرنا، اس سے بچنا چاہیے، غیر محرم سے علیحدگی اور اس کے ساتھ سفر کرنا، اس سے بچنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام کا ایک صحابی، جنگ کے اندر نام لکھ دیا گیا، فرمایا میری عورت حج پہ جانا چاہتی ہے، آقا میرا فلاں جنگ میں نام لکھ دیا گیا، فرمایا اس کا نام جنگ سے خارج کر دیا جائے، جا، اس کا محرم تو ہے، اپنی بیوی کے ساتھ جا کے حج ادا کر۔ یہ جہاد سے بھی زیادہ بہتر اچھے جائے کہ وہ اکیلی سفر کرے، شیطان کے ہتھ کنڈوں میں چلی جائے۔ مسلم ہے تو انداز تیرا بدل کیوں نہیں جاتا؟
مسلم ہے تو انداز تیرا بدل کیوں نہیں جاتا؟ اٹھ اٹھ کے گرتا ہے سنبھل کیوں نہیں جاتا؟ دعویٰ ہے تیرا محمدی ہوں میں، دعویٰ ہے تیرا محمدی ہوں میں، کفر تیرے نام سے دہل کیوں نہیں جاتا؟ تیرا کریکٹر ایسا کیوں نہیں ہے؟ تیرا کردار ایسا کیوں نہیں ہے؟ اور پھر اس کے بعد ویلنٹائن ڈے کی نحوست ناجائز کیوں ہے؟ منایا کیوں نہیں جائے گا؟ اللہ کی قسم گناہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ عیسائی تھا، تاریخ سے کئی ایک قصے، میں تو اس کو ڈسکس کرنا بھی پسند نہیں کرتا، میں اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا، رومن ویلن سینٹ کا نام نہیں لینا چاہتا، مختلف طریقے قصے اس کے بیان کیے جاتے ہیں، مگر یہاں سے گناہ کی ابتدا ہوتی ہے، حیا کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، پتہ ہے اسے تختہ دار پہ لٹکایا کیوں گیا تھا؟ بدکاریوں کی وجہ سے اسے جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ اور ایک اور روایت پیش کی جاتی تاریخی، فرمایا خود راہب تھا، راہب اور راہبہ آپس کے اندر، عیسائیوں کے اندر تعلق قائم نہیں کر سکتے، شادی نہیں کر سکتے، تو اس نے کہا 14 فروری کو اگر ایسا کر لیں تو گناہ نہیں ہوتا، چرچ نے اسے اس کی وجہ سے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا۔ اور تیسری روایت اس کے بارے میں پیش کی جاتی ہے کہ اسے مذہب نہ بدلنے کی وجہ سے پابند سلاسل کر دیا گیا، اور جب اسے جیل میں رکھا گیا تو اسے جیلر کی بیٹی کے ساتھ عشق ہو گیا، عشق بیماری، اور آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے کہا خط میں لکھا میں جیلر کی بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب دیکھا اور دیکھنے کے بعد اسے تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا تو اسے محبت کا نام رکھ دیا گیا، اور بدکار لوگوں کے قتل پر تم جشن مناتے ہو، بدکار لوگوں کے قتل پہ تم جشن مناتے ہو۔ اور بہقی کے اندر روایت آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے تہواروں میں مسلمان شامل نہیں ہوتے، یہ اللہ کے دشمنوں کا ساتھ نہیں دیتے بلکہ یہ تو ان کے خلاف ہوتے ہیں۔ اور بیوی سے پوچھا جائے، کہتی ہے کہ اس دن شوہر کو پھول پیش کر سکتی ہوں، اور بھائی اور بڑے دن ہیں 364 دن، جب مرضی پیش کر لیں، اس دن سے باز آ جائے، اس دن پیش نہ کریں ورنہ انہی کے اندر شمار کر لیے جائیں گے، اور پھر زندگی کی دہجیاں بکھیر دی جائیں گی۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان لکل دین خلقا، ہر مذہب کا، ہر دین کا ایک اخلاق ہے، اور وخلق الاسلام الحیا، اسلام کا اخلاق کیا ہے؟ حیا۔ اس میں حیا نظر آئے گا، اس میں شرم نظر آئے گی، اس میں محبت نظر آئے گی۔ اور پھر سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ایاکم والدخول علی النساء، تم بچو عورتوں میں داخل ہونے سے۔ اور عورتوں کو کیا کہا تھا؟ عورت نے سوال کیا آقا دیور اور جیٹھ کیا ہے؟ فرمایا قال الحم الموت، یہ عورت کے لیے موت ہے، تنہائی میں اس سے بات نہ کرے، نرم لہجے میں اس سے بات نہ کرے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حفظ البصری، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ حفظ البصری اشد من حفظ اللسان، اور نگاہ کی حفاظت زبان کی حفاظت سے زیادہ ضروری ہے۔ پہلے انسان بولتا نہیں، پہلے دیکھتا ہے، پھر باتیں چلتی ہیں، بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اور کہتا لٹ گئی دولت ایمان، کچھ احساس نہیں، لٹ گئی دولت ایمان، کچھ احساس نہیں، کچھ بھی فرمان محمد کا ہمیں پاس نہیں۔ بے حیائی کا فروغ، اس سے اختلاط مرد و زن، مشابت، اور ہمارا شیوا ہے کہ ہم جلاتے ہیں اندھیرے میں چراغ۔ ہمارا شیوا کیا؟ ہمارا شیوا ہے کہ ہم جلاتے ہیں اندھیرے میں چراغ۔ دشمن کی سازش زمانے میں یوں ہی رات رہے، وہ کیسے چاہے گا؟ زمانے میں اسلام پھلے پھولے، اور یاد رکھے ایک دن ایسا آنے والا ہے، ایک دن ایسا آنے والا ہے تم نہاؤ گے نہیں، نہلا دیا جائے گا، تم پہن نہیں سکو گے، پہنا دیے جاؤ گے، تم مسجد جا نہیں سکو گے، لے کے آیا جائے گا، اور پھر تم نماز پڑھ نہیں سکو گے، تمہاری نماز پڑھا دی جائے گی، اور تم لیٹ نہیں سکو گے، تم تختہ دار پہ قبر میں لٹا دیے جاؤ گے، اور پھر اگر حساب کی باری آئے گی تو کہاں جاؤ گے؟ اگر آج آپ نے یہ کام نہ کیا تو پھر آپ جانتے ہیں۔ اور صحیح بخاری کی روایت آقا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها،
آقا حیا کے بارہ میں کنواری دوشیزہ سے زیادہ حیادار تھے، نگاہیں جھکی ہوتی تھی۔ الحیاء لا یاتی الا بخیر، جب حیا آ جائے یہ خیر کے علاوہ کسی چیز کو آپ کے پاس لاتا ہی نہیں ہے۔ حیا ہو خیر ہی خیر، بلائی ہی بلائی، اچھائی ہی اچھائی۔ الحیاء خیر کلہ، حیا سارے کا سارا ہی خیر کا باعث بن جاتا ہے۔ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، ہم اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے، اپنے حصے کا کام کر جاتے، بیٹیوں کو باحیا بنا دیتے، اپنی عورتوں کو سکھا دیتے، بیویوں کو سمجھا دیتے، ماؤں کا ادب کر لیتے، جنت کی سیڑھیاں چڑھا دیے جاتے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں اللہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بس تھوڑا دیر ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ آج کے لیے خصوصی معذرت، ٹائم 2-4 منٹ آپ کے لگ جانے ہیں۔ تو چاہتا ہے تیری ہر بات پہ وہ کن کہے، تو چاہتا ہے تیری ہر بات پہ وہ کن کہے، اس کے کس کس بلاوے پہ لبیک کہا تو نے، اس کے کس کس بلاوے پہ لبیک کہا تو نے۔ میں سوال کرتا ہوں اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی ماؤں سے، کہاں ہے وہ حیا کا آبگینہ جسے حور مقصورات فی الخیام سے تشبیہ دی گئی تھی؟ کہاں ہے فاطمہ الزہرا کی بیٹیاں جن کو فکر تھی موت کے بعد بھی میرے کفن پہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے؟ سوال کرتا ہوں ان بیٹیوں سے، ان ماؤں سے، کہاں ہے حوا کی بیٹیاں اسماء بنت ابی بکر کی طرح جو رذیل بڑھاپے کی عمر میں بیٹے کا دیا ہوا لباس واپس کر دیا کہ اس لباس سے جسم کے شیب و فراز نظر آئیں گے، میں بڑھاپے میں بھی ایسا لباس پہنتی؟ اور کہاں ہے وہ انصاریہ عورت کی بہن جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کہہ دیا تھا آقا مردوں کے ساتھ بیٹھ کے تعلیم حاصل نہیں کر سکتی، الگ انتظام اور اہتمام کیا جائے؟ کہاں ہے وہ بنات عائشہ کی بیٹیاں، عائشہ کی روحانی فرزند جن کی صفت میں قرآن کہتا ہے المحصنات الغافلات المؤمنات، وہ مومن اور محسن عورتیں ہیں جو بولی بالی ہیں، جن سے کبھی غلطی ہوئی نہیں؟ کہاں ہے وہ قوم کی بیٹیاں؟ نظر نہیں آتی؟ حفظ حیا، اللہ کی قسم کنواری لڑکی کا ایک کمال کا ہنر ہوتا ہے، اس کے سر کا تاج ہوتا ہے۔ حیا نہ رہے تو عورت کو عورت نہیں کہا جاتا، عورت سے حیا کو الگ کر لیں تو اللہ کی قسم یہ عورت نہیں رہتی۔ ایک وقت تھا بیڑیے کے منہ پہ ہاتھ ڈالنا آسان تھا، لیکن عورت کے جسم تک رسائی ممکن نہ تھی، اور آج بیڑیے کے منہ میں ہاتھ ڈالنا مشکل، عورت کے جسم تک رسائی ممکن، اڈے بنے ہوئے جہاں چاہیں خریدے اور جہاں چاہیں لے جائیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ایسے اڈوں کو تباہ و برباد کر دے، یا اللہ ان کے دلوں کی دنیا کو بدل دے، یا اللہ انہیں بھی باحیا پاکیزہ بندنوں میں باندھ دے، ان کی زندگی کی کایا پلٹ دے۔ کس کی طرح؟ ذوالکفل کی طرح، یاد ہے واقعہ؟ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ اترنے والا قرآن ایک نقشہ کھینچتا ہے، کہاں عورت کی صفت میں غزلیں لکھی گئی، کہیں عورت کی صفت پہ اس کے حسن پہ شعر و شاعری کی گئی، کہیں مرثیے پڑھے گئے، کہیں قصے اور کہانیاں لکھی گئی۔ سسی پنو کے نام سے
ماہی کے نام سے آئیں اور کے حیا کو دیکھیں۔ قرآن سورۃ القصص آیت نمبر 25 میں نقشہ کھینچتا ہے، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، اور فرمایا جب وہ آئیں ان دونوں میں سے جب چل رہی تھی تو حیا کے ساتھ۔ یہ دنیا کی غزلیں، قصے، شاعری، قصے، کہانیاں ایک طرف، عورت کا جو نقشہ قرآن نے حیا کے ساتھ کھینچا وہ ایک طرف۔ اللہ ہمیں باحیا بنا دے۔ اور کرنا کیا ہے؟ آخری بات بتائیے گا جا کے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماں کو۔ کرنا تو یہ چاہیے تھا، اذا صلت المرأة خمسہا، وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی، وصامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھتی، وحسنت فرجہا، شرمگاہ کی حفاظت کرتی، واطاعت زوجہا، نکاح کے بندھن کے بعد خاوند کی حفاظت کرتی، اس کی عزت کرتی، اس کی اطاعت کرتی۔ اور فرمایا قیل لہا ادخل الجنہ، جب یہ کام کر لے گی کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جا، من ای ابواب الجنت شئتی، ابن حبان کی 673 نمبر روایت، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا، تیرے لیے اجازت ہے۔ روزے رکھے، نمازیں پڑھی، خاوند کی حفاظت کی، رب کو راضی کیا، آج جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا۔ اور کہتا ہے حقیر سمجھ کر جنہیں بجھا دیا تو نے، حقیر سمجھ کے جنہیں بجھا دیا تو نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ وہی چراغ، معاملہ دل کا ہو یا دنیا کا ہو، قرآن کے ان جملوں کو ذہن میں رکھیے گا۔ سب سے زیادہ محبت کے لائق کون ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو رب پہ ایمان لے کے آئے وہ سب سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ وہ غیروں سے محبت کرتے، وہ غیر محرموں سے محبت کرتے نہیں کرتے، کٹ تو جاتے ہیں، عزت کو بیچا نہیں کرتے، مر تو جاتے ہیں، تختہ دار پہ لٹکا دیے جاتے ہیں، عزتوں کا سودا نہیں کرتے، وہ ناجائز محبتیں نہیں پالتے۔ اور پھر سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، محبتوں کا ان کے درمیان خوگر کیا ہوتا ہے؟ رب کا رسول جان سے بڑھ کے، ایمان سے بڑھ کے، زندگی سے بڑھ کے، مال و زر سے بڑھ کے، اور فرمایا وہ آقا کے احکامات سے بغاوت بھی کرتے۔ آدھے منٹ کے اندر میں نے اسے کچھ شعروں کے اندر تبدیل کیا ہے۔ کہتا اپنی بہن کے نام ہے، احساس صداقت رکھتی ہوں، احساس صداقت رکھتی ہوں، آئینے عدالت رکھتی ہوں، آنکھوں میں حیا، دل میں عزت، توفیق شجاعت رکھتی ہوں، اسلام سے مجھ کو الفت ہے، ایمان کی حلاوت رکھتی ہوں، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، ان چاروں سے محبت بھی رکھتی ہوں، اور انشاءاللہ ان کے مطابق زندگی بسر کرنا میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا کام بھی سمجھتی ہوں۔ وفا کے لہجے میں ان کو منا لیتے تو اچھا تھا، انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے، کچھ ہم کھچے کھچے رہے، کچھ وہ تنا تنا رہے، اسی کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ چاہتوں کا۔ کس کے لیے؟ بیوی کے لیے خامد کا حق۔ نکاح سے قبل اس کا کوئی ذہن کے اندر تصور مت لائیے گا۔ سمجھ آ گئی؟ اور انشاءاللہ اللہ ہمیں مزید سمجھیں عطا فرما دے، باحیا بھی بنا دے، با اخلاق بھی بنا دے، با کردار بھی بنا دے۔ اور مجھے کسی نے دعا کا کہا تھا، اللہ جو بھی ان کے معاملے ہیں اللہ ان کو حل فرما دے، جو دنیا سے جا چکے اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے باغ بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمدللہ۔